मेरी बेटी माहम से शादी करोगे? चौधरी शमशाद उसी अंदाज में दोबारा बोला। जी। मुजम्मल ने माहम की तरफ देख कर कहा। हक महर में क्या लिखवाओगे? चौधरी शमशाद ने बेधड़क होकर कह दिया। ये वाली फैक्ट्री लिख लें। मुजम्मल बेग ने हतमी अंदाज में जवाब दिया। माहम ने मुजम्मल की तरफ देखा। ड्राइंग रूम में मौजूद सब लोगों ने बारी बारी एक दूसरे की तरफ निगाह डाली। उनके चेहरों पर मिली जुली कैफियत थी। खुशी के साथ साथ हैरत भी नुमाया थी। हकीम साहब, बिस्मिल्लाह करें। चौधरी शमशाद ने निकाह पढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। हकीम साहब, बिस्मिल्लाह करें। पिछली रात भी चौधरी शमशाद ने ऐसे ही कहा था। चौधरी शमशाद, ये निकाह नहीं हो सकता। एक आदमी घन गरज के साथ बोला। क्यों नहीं हो सकता ये निकाह? चौधरी शमशाद ने ललकार कर पूछा। इसलिए कि तेरे बेटे ने मेरी बहन सुंबल से शादी कर रखी है। अब वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता। महर सईद ने वजाहत पेश की। क्यों क्यों है शमान? चौधरी शमशाद ने कैरो गजब से पूछा। जी अब्बा जी। शमहोन ने गर्दन झुकाए फौरन इकरार कर लिया। ओए खोते दे पुत्र, फिर ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? चौधरी शमशाद व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही आपे से बाहर हो गया था। तू मुझे पहले बता देता बेगैरता, बेशर्मा। अब मैं सारे शरीके को क्या जवाब दूंगा? कौन करेगा मेरे मरहूम भाई की बेटी से शादी? चौधरी शमशाद ने वावेला डाला हुआ था। खाना खोल दो। हकीम साहब ने मौका की नज़ाकत देखते हुए मैरिज हॉल के इंतजामिया को कह दिया। हकीम साहब खुद चौधरी शमशाद की व्हीलचेयर को धक्का लगाते हुए दुल्हन के कमरे में ले गए थे। चंद मिनटों बाद ही सारा हजूम तितर बितर हो गया। शादी हो या ना हो, लोगों को खाना मिलना चाहिए। लोगों ने खाना खाया, अपने अपने हाथ साफ किए और अपने अपने घरों की राह पकड़ी। कौन करेगा मेरे भाई की बेटी से शादी? चौधरी शमशाद ने मगरमच्छ वाले आंसू गिराते हुए फिर से पूछा। एक लड़का है, मेरे रिश्ते में भी लगता है। चौधरी शमशाद ने सवालिया नजरों से हकीम साहब को देखा। वही जिसने सेठ की फैक्ट्री खरीदी है। हकीम साहब ने तसल्ली देते हुए बताया। वो इतना बड़ा आदमी है, वो क्यों करेगा शादी? चौधरी शमशाद के आंसू फौरन गायब हो गए थे। साथ ही उसने तशवीश भी शुरू कर दी। उसने मुझसे कहा था कि आपसे रिश्ता मांगूं। जब मैंने बताया कि माहम की मंगनी हो चुकी है, फिर वो कहने लगा। हकीम साहब, आप ही मेरे बड़े हैं, आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। मगर फिर भी हकीम साहब, मुझे नहीं लगता वो लड़का मानेगा। चौधरी शमशाद ने रुक रुक कर अपने खदशे जाहिर किए। अंकल जी, आप क्यों फिक्र करते हैं? उसकी क्या मजाल वो अब्बा की बात टाले। हमारी माहम राज करेगी। उसके पास ऐसी 2 फैक्ट्रियां और भी हैं, 2 बंगले, 4 गाड़ियां और करोड़ों का बैंक बैलेंस अलग से है। इशार ने माहम का हाथ दबाते हुए कहा। चौधरी शमशाद की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस वक्त ब्राइडल रूम में सिर्फ 5 अफराद थे। 5वीं मरियम बीबी थी, जो कुछ देर बाद आई थी। कुछ भी हो, मैं माहम की रजामंदी के बगैर हाँ नहीं कर सकता। चौधरी शमशाद ने अपना लालच छुपाते हुए संभल कर कहा। लाला जी, माहम और मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज ना पहले था और ना ही आइंदा होगा। आप जो भी फैसला करें हमें कबूल होगा। मरियम बीबी ने ताबेदारी के साथ साथ अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी कर दी। तो फिर हकीम साहब, अभी उस लड़के को बुलाएं, अभी कलमे पढ़ा देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सला। चौधरी शमशाद ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरन रजामंदी जाहिर कर दी थी। चौधरी साहब, इस वक्त गैर मुनासिब है, मैं उससे फोन पर बात कर लेता हूँ। इंशाल्लाह कल सुबह फजर के बाद मैं निकाह पढ़वा दूंगा। ये मेरा वादा है। आप आज रात यहीं रुक जाएं, गांव मत जाएं। कल निकाह के बाद ही गांव जाइएगा। इस तरह आपकी इज्जत भी रह जाएगी और शरीके बरादरी को बातें बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। हकीम साहब की बात चौधरी शमशाद के दिल पर जाकर लगी थी। वो फौरन मान गया। माहम अपने कमरे में आई। उसने जनवरी की सख्त सर्दी के बावजूद अपनी खिड़की बंद नहीं की। वो दुल्हन बनी हुई मस्जिदों की सीढ़ियों को देखने लगी।
جہاں آج صبح مزمل کھڑا تھا اس نے ماہم کو دیکھا، نظریں جھکائیں اور واپس مسجد میں چلا گیا۔ ماہم اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے جنوری کی سخت سردی کے باوجود اپنی کھڑکی بند نہیں کی۔ وہ دلہن بنی ہوئی مسجد کی سیڑھیوں کو دیکھنے لگی جہاں آج صبح مزمل کھڑا تھا۔ اس نے ماہم کو دیکھا، نظریں جھکائیں اور واپس مسجد میں چلا گیا۔ وہ واپس مسجد میں کیا لینے گیا ہے؟ اس وقت ماہم کھڑکی میں کھڑی ہوئی یہ سوچ رہی تھی۔ ہر شے من جانب اللہ ہے۔ یا اللہ، اے میرے مالک، میں نے تجھ سے مانگنا چھوڑ دیا تھا، آج پھر مانگتا ہوں اپنی محبت کو مالک۔ تو مسبب الاسباب ہے، میں نہیں جانتا تو کیسے کرے گا، بس تو ہی کر سکتا ہے۔ مجھے ماہم عطا کر دے پورے مرتبے اور مقام کے ساتھ۔ مزمل مسجد میں آنے کے بعد سجدے میں گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کے اشکوں سے مسلح بھیگ گیا تھا۔ اس نے دعا مانگی، رومال سے اپنی بھیگی پلکیں صاف کی، سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک نظر اپنے محبوب پر ڈالی اور لاہور چلا گیا۔ وہ ٹیرس پر کھڑا ہوا رات بھر کھڑکی کے متعلق سوچتا رہا اور ماہم رات بھر کھڑکی سے باہر سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ فجر کے بعد نکاح پڑھا کر حکیم صاحب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ماہم پورے مان سمان کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ اس کے باپ کی زبان بھی جیت گئی اور ماہم نے اپنا محبوب بھی پا لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ دلہن بنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مزمل کی سفید مرسیڈیز اس بار دلہن کی طرح سجی نہیں تھی۔ سجاوٹ کا کام فجر کے بعد ہی سے ماڈل ٹاؤن میں شروع ہو چکا تھا۔ پچھلی رات کے واقعے کے بعد حکیم عاقل انصاری نے اپنی خالہ ممتاز بیگم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ممتاز بیگم نے خود ہی خوشی خوشی حکیم صاحب کو ماہم اور مزمل کے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ ماڈل ٹاؤن میں سب کو معلوم تھا سوائے مزمل کے۔ تقریباً 400 دنوں تک چلنے والی محبت کی یہ کہانی اب 72 کلومیٹر کی مسافت طے کر رہی تھی۔ مزمل چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ماہم اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ خاموش محبت کے کردار اب بھی خاموش ہی تھے۔ دونوں چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بات کرنے کی ہمت دونوں میں ہی نہیں تھی، یا پھر ان دونوں نے کوشش ہی نہیں کی، یا پھر وہ دونوں ہی لکھنؤ کے نوابوں جیسے تھے۔ اس کی خبر مجھے بھی نہیں ہے۔ مزمل کے ہارن دینے سے پہلے ہی گھر کا مین گیٹ کھل گیا۔ وائٹ مرسیڈیز چلتی ہوئی گھر کے داخلی دروازے پر جا کے رکی۔ ایک طرف بلقیس اور بازلہ کھڑی تھی، دوسری طرف باسط اور بینش کھڑے تھے۔ چاروں کے ہاتھوں میں گلاب کی پتیوں سے بھری ہوئی پلیٹیں تھیں۔ مزمل گاڑی سے اترا، اس نے جلدی سے ماہم کا دروازہ کھولا اور اپنا دایاں ہاتھ ماہم کی طرف بڑھایا۔ ماہم نے پہلے مزمل کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر ایک نگاہ اپنے محبوب پر ڈالی۔ وہ نکاح کے بعد اپنے مجازی خدا کو پہلی بار چھونے والی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنا ہاتھ مزمل کے ہاتھ میں دے دیا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد ان کو 4 سیڑھیاں چڑھنی تھیں۔ ماہم کو یاد آیا مسجد کی بھی 4 ہی سیڑھیاں تھیں جو گلی کی طرف اترتی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سامنے ان کی راہوں میں گلاب کے پھول پتیوں کی شکل میں بکھر کر لیٹے تھے۔ مزمل ان گلاب کی پتیوں پر پاؤں رکھنے ہی لگا تھا۔ ماہم نے اس کا ہاتھ دبایا اور مزمل کی طرف دیکھا۔ مزمل نظروں کا حکم سمجھ گیا۔ مزمل نے اپنے لیدر کے شوز اتار دیے۔ ماہم کے ہونٹوں پر میٹھی مسکراہٹ نے انگڑائی لی۔ اس نے بھی اپنی ہیل والی سینڈل اتار دی۔ ماہم کے پیروں میں مہندی رچی ہوئی تھی۔ جرابیں اتارنے کے بعد مزمل کے سفید پاؤں اور بھی سفید نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں ننگے پاؤں چلتے ہوئے اپنی دادی کی طرف بڑھے۔ ان کے اوپر پھولوں کی برسات ہو رہی تھی۔ دادی کے پاس پہنچ کر مزمل بولا، دادو، یہ ہے آپ کی بہو۔ ممتاز بیگم 2 بازوؤں والی کرسی سے اٹھی اور ماہم کی پیشانی سے بوسہ لے لیا۔ دادو، میں چلتا ہوں۔ مزمل نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، وہی ایک نظر جو وہ 400 دنوں سے دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ لاؤنج سے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا جس کی سجاوٹ کا کام ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے تیار ہوا اور فیکٹری کے لیے نکل گیا۔ بازلہ ایک کمرے میں ماہم کو لے گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ممتاز بیگم بھی پہنچ گئی۔ ماہم بیٹی، وہ میاں والی گیا ہے، رات مجھے بتا رہا تھا اسے سرامکس کا بزنس بڑا راس آیا ہے۔ میاں والی کی ایک پارٹی ہے، وہ اپنی فیکٹری بیچ رہی ہے، اس کی ڈیل کرنے گیا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، حنیف اور وکیل صاحب اس کے ساتھ ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے۔ ممتاز بیگم متواتر بول رہی تھی اور ماہم خاموشی سے سن رہی تھی۔ ماہم بیٹی،
تم کپڑے چینج کر لو اور فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ ماہم نے اپنے روسی لباس کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر کمرے سے جاتی ہوئی ممتاز بیگم پر ڈالی۔ بھابھی آپ یہ پہن لیں، بازلہ نے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماہم کو صرف بھابھی یاد رہا، باقی وہ کچھ یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ بازلہ یہ اتار دوں؟ ماہم نے اپنے عروسی لباس کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، شام کو بیوٹیشن آ جائے گی، آپ پھر سے تیار ہوں گی اور بیگم صاحبہ کا خریدا ہوا لہنگا پہنیں گی۔ بیگم صاحبہ کل رات کو کہہ رہی تھی، بازلہ میں اپنی ماہم کو مزمل کے لیے خود تیار کرواؤں گی۔ بھابھی آپ کا لہنگا بہت خوبصورت ہے، لیکن پہنا تو آپ نے کسی اور کے لیے ہی تھا۔ آخری بات ماہم کے دل پر جا کے لگی۔ وہ اٹھی اور جلدی سے شمعون کے لیے پہنا ہوا روسی لباس اتار کر سادہ کپڑے پہن لیے، ناشتہ کیا اور ممتاز بیگم کے کہنے پر سو گئی۔ مزمل پچھلی سیٹ پر سکون کی نیند سو رہا تھا، جبکہ حنیف گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ حنیف کے برابر میں مزمل کا وکیل بیٹھا تھا۔ لاہور سے میاں والی تک سارے رستے مزمل سوتا رہا۔ ڈیل فائنل کرنے کے بعد واپسی پر وہ ماہم کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسی وقت دل سے آواز آئی جو کہ دل ہی کی تھی۔ مزمل صاحب، میں نے صحیح کہا تھا نا؟ صرف وہ چیز ناممکن ہے جسے انسان ناممکن سمجھتا ہے۔ دل کی دھرتی کا درد دوائی سے دور نہیں ہوتا، اس کے لیے امید اور دعائیں درکار ہوتی ہیں۔ امید آپ نے چھوڑی نہیں، دعا کا مشورہ تو میرا تھا، دل نے سینے کے اندر ننھے بچے کی طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ دماغ نے آج دل کو منہ لگانا مناسب نہیں سمجھا۔ مزمل تخیل کی وادی میں کھویا ہوا تھا۔ گاڑی لاہور کی طرف رواں دواں تھی۔ مزمل نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ منہ میں کہا، میری ماہم، میری ماہم۔ ماہم کے اٹھنے سے پہلے اسے تیار کرنے والی بیوٹیشین اپنی 3 رکنی ٹیم کے ساتھ آ چکی تھی۔ انہوں نے ماہم کو پھر سے تیار کیا مزمل کے لیے۔ مزمل بھی گھر واپس آ چکا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مزمل تیار ہو کر نیچے آیا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، گلے میں پھولوں کی مالا۔ مزمل سادگی کے باوجود پروقار نظر آ رہا تھا۔ ماہم دلہن بنی ہوئی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو اس کے پہلو میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ دونوں فوٹوگرافر اسی انتظار میں تیار کھڑے تھے۔ ایک مختصر سا فوٹو سیشن ہوا۔ گھر کے تمام افراد نے اس جوڑے کو تحائف پیش کیے۔ اس کے بعد ممتاز بیگم نے مزمل کو حکم دیا کہ تم دلہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ مزمل نے ہاتھ بڑھایا۔ ماہم نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مزمل اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ مزمل کا بیڈ روم دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہر چیز امپورٹڈ، اوپر سے بے شمار پھولوں کی سجاوٹ۔ مزمل نے ماہم کو اپنے بیڈ کے پاس لے جا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہم کمرے کو دیکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سے مزمل اس کے پہلو میں آن بیٹھا۔ ماہم کے پہلو میں مزمل کے بیٹھنے کی دیر تھی۔ ماہم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مزمل نے ماہم کے جھکے ہوئے مکھڑے کو اٹھایا اور کہنے لگا، میرا نام مزمل بیگ ہے۔ ماہم نے سنا تو اس کے رخسار پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کل تک ماہم چودھری تھی، آج الحمدللہ ماہم مزمل ہوں۔ ماہم نے اپنے ماضی اور حال کا تعارف کرایا۔ خاموش محبت کا یہ پہلا زبانی تعارف تھا۔ مزمل نے اپنی دلہن کو ایک خوبصورت ڈائمنڈ کا نیکلس پیش کیا۔ ان دونوں نے ساری رات باتوں اور شرارتوں میں گزار دی۔ خاموش محبت کو نکاح کی برکت سے قوت گویائی میسر آ گئی تھی۔ رات بھر وہ اپنی انوکھی محبت کے واقعات کو یاد کر کر کے مہکتے رہے۔ رات کے پچھلے پہر غسل کرنے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے مزمل اپنی محبت کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے ٹیرس پر لے گیا۔ اس سرد رات میں نیلے آکاش پر چاند دلہے جیسا لگ رہا تھا اور تارے باراتیوں کی طرح۔ مزمل نے فلک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت میں معراج کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ بہت کر لیا اکیلے سفر، اب میں آپ کی ہم سفر ہوں۔ ماہم نے اپنی بھوری آنکھوں سے مزمل کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مزمل نے دیکھا تو اسے ماہم پر پیار آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مسحور تھے۔ آپ بہت خوبصورت ہو، مزمل نے ماہم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم نظریں جھکاتے ہوئے شان دل ربائی سے مسکرائی۔ اس وقت ماہم کے رخسار ایسے تھے جیسے آفتاب زعفران کے کھیت میں سے طلوع ہو رہا ہو۔ ایک بات کہوں؟ ماہم نے جھکی نظروں کے ساتھ ہی پوچھا تھا۔
कहो, मुजम्मल ने उल्फत से जवाब दिया। थोड़ी पर्सनल है, माहम ने मीठी आवाज में कहा। मियाँ बीवी का तहल्लुक भी तो पर्सनल ही होता है। आप अपने वालिदैन को माफ कर दें। मुजम्मल ने संजीदगी से माहम को देखा। माहम ने संजीदगी की आग पर अपनी मुस्कुराहट का ठंडा पानी डाला। माहम ने मुजम्मल का हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, प्लीज मेरी खातिर। मेरा मानना है सबसे बड़े आशिक तो वालिदैन ही होते हैं। वो आशिक ही क्या जो गलती ना करे, उनसे भी गलती हो गई थी। ये सब कुछ आपको किसने बताया? मुजम्मल ने बेतासर लहजे में पूछा, माहम के चेहरे को पढ़ते हुए। हकीम चाचा ने, माहम ने धीमी आवाज में कहा। वो भी मुजम्मल के मुखड़े को देख रही थी। प्लीज मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश समझकर ही, मैं जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, एक शर्त पर। मुजम्मल ने रूखे लहजे में कहा। मुझे मंजूर है। माहम शर्त सुने बगैर ही खुशी से झूम उठी। आइंदा आप उनका जिक्र कभी नहीं करेंगी, मुजम्मल ने दो टोक अंदाज में कहा था। ये भी मंजूर है। वो खिल गई मुजम्मल की बात सुनकर। साथ ही वो मुस्कुराते हुए शिकायती अंदाज में बोली, इतना गुस्सा? एक लम्हे के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी, आप इतना गुस्सा करते हैं? हाय अल्लाह, माहम ने हाय अल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज में कहा था। मुजम्मल सुनकर मुस्कुरा दिया। वो मोहब्बत और नफरत की दरमियानी खलीज से चलते हुए मुकम्मल तौर पर मोहब्बत की वादी में दाखिल हो चुका था। नमल हैदर से मिलना चाहोगी? मुजम्मल ने माहम से पूछा। वो मशहूर राइटर? माहम ने अंदाजा लगाया। हाँ वही, मिलना चाहूंगी। पर इस वक्त नमल हैदर? माहम ने हैरानी से कहा। मुजम्मल मुस्कुरा दिया। नमल हैदर ने कहा था, जब आप मोहब्बत की मंजिल पालोगे तो मुझे फोन करना, तब मैं आप पर भी नावल लिखूंगी। क्या आपने पा ली अपनी मोहब्बत की मंजिल? माहम ने अदाए बेनियाजी से पूछा। मेरी मोहब्बत और मेरी मंजिल दोनों इस वक्त मेरे सामने ही हैं, मुजम्मल ने रोमांटिक अंदाज में कहा। माहम ने उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली थी। मिलन शादी हाल से शुरू होने वाली कहानी मिलन पर ही खत्म हुई।